الحمد لله رب العالمين. اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم اچھا کپڑا، اچھا گھر، مہنگا لباس بالکل استعمال کریں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ جو دے اس کا تمہارے بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، کوئی منع نہیں۔ بس جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ پہنو، سونا حرام ہے نہ پہنو، خالص ریشم حرام ہے وہ نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے عورت کے چہرے پر نقاب کا پردہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے اپنے رشتہ داروں میں جن سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ نہیں، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، سسر ہے۔ نماز جنازہ میں یہ دعا ہے، اگر جنازے کی نماز میں ویسے آدمی بغیر وضو کے دعا پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں، دعا تو دعا ہے۔ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جنازہ بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے۔ غیر مسلم لوگ جو ہیں جب پوجا کرتے ہیں اپنے بتوں کا، اس کے بعد مٹھائی بانٹتے ہیں، اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کھانے کی دعوت دے تو جا سکتے ہیں۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا جھینگا حلال ہے، کیوں تم ایسی باتیں لکھتے، کیوں جھوٹ لکھتے ہو؟ میں نے فتویٰ دیا، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے علماء بنگال سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی کی قسمیں حلال ہے، اور جن کا تم حوالہ دے رہے ہو نا، جن سے میں نے پوچھا تھا وہ ان کے استادوں سے بھی بڑے عالم ہیں، ایسی باتیں لکھ دیتے آپ نے یہ کہا اور آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کیا کہا، میں جا کے غور سے سنو۔ حضرت عثمان نے شیطانوں کو باندھا ہوا ہے، قیامت کے قریب نکل کے لوگوں کو قرآن سے، اچھا شیطان بھی قرآن پڑھے گا؟ یار جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تم کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی نسلی جھوٹے ہو۔ شیطان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کے بھاگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔